صلو علی الحبیب والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حقوق العباد کے متعلق ایک پیارا بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہوگا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی بندہ جنت اور دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم حقوق العباد کے لحاظ سے غفلت کرتے ہیں اور اس کا معاملہ اتنا اشد ہے کہ اللہ عز و جل اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس کو جنت میں ڈال دو، جب تک کہ ایک دوسرے کا بدلہ ادا نہ کیا جائے۔ ماہ رمضان میں مرنے کی فضیلت، جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے اور عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس متعلق محدثین کرام رحمہ اللہ السلام کا قول ہے، جو مومن بندہ اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 3 افراد کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبیوں کے سردار مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کے ختم ہونے کے وقت ہوئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور تیسرا خوش نصیب جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی تو حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت تک کے روزوں کا ثواب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صاحب معراج شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس بندے کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر بندے نے روزہ رکھا تھا اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزے کا ثواب ختم نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک وہ بندہ روزے میں ہی رہتا ہے۔ تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔